السلام علیکم ناظرین، بولم 162 کے پارٹ 6 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں علاؤدین کے قبیلے لوٹنے کے بعد بالا خاتون اس کے پاس آتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کیا اچھی خبر لائے ہو؟ تو علاؤدین کہتا ہے یعقوب صاحب کا دل ان کا ساتھ نہیں دے رہا ماں، مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی، یہ برف نہیں پگھلے گی۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں یعقوب صاحب اپنے غرور کو نہیں توڑیں گے، وہ اسے نہیں توڑیں گے، لیکن وہ اپنی بیٹی کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو علاؤدین کہتا ہے گونجا اس بات کو ظاہر نہیں کرتی، لیکن اپنے آپ کو اس کے لیے ذمہ دار سمجھتی ہے ماں، مجھے نہیں معلوم کہ کیا کروں۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں میں جانتی ہوں بیٹا، میں جانتی ہوں، لیکن تم اس کے ساتھ رہو، ہم سب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جواباً علاؤدین مسکراتے ہوئے کہتا ہے ہم ساتھ رہیں گے ماں، ہم ساتھ رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بورسا میں بازنطینی سپاہی کائیوں کے گھوڑے لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر سامنے سے سنگر آغا ان کا راستہ روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں ترکوں کے سر پر دوڑنے والے اور جوش مارنے والے گھوڑے ترکوں کا خون ہیں، ان گھوڑوں کو نقصان پہنچانے والے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ جواب میں بھائی سنگر بھی پیچھے سے آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے جو ان پر نظر ڈالے گا اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بازنطینیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور پل بھر میں انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ پھر بھائی سنگر کہتا ہے ان کتوں کی غیر موجودگی جلد محسوس ہو جائے گی۔ تو سنگر آغا کہتے ہیں چلیں گھوڑوں کو شہر سے باہر نکالتے ہیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں گھوڑوں کو لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب سپاہیوں اور اورحان کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں موجود قسطنطین کے آدمی ان کا پیچھا کرتے ہوئے کہتے ہیں تم گندے ترکو جاؤ یہاں سے، بورسا سے نکل جاؤ۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں یہاں کچھ تو گڑبڑ ہے، یہ یقیناً قسطنطین کا کیا دھرا ہے۔ ان کے پیچھے چلنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں بورسا میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، چلے جاؤ یہاں سے، ہم تمہیں یہاں دیکھنا نہیں چاہتے، باہر نکلو۔ ساتھ ساتھ وہ چھپائے ہوئے ہتھیار بھی نکال رہے ہوتے ہیں، جنہیں دیکھتے ہوئے اورحان عثمان صاحب سے کہتا ہے حضور یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب پیچھے دیکھتے ہیں تو برہان کہتا ہے لگتا ہے ان کا ارادہ ہمیں ختم کرنے کا ہے۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں یہ تو واضح ہے کہ یہ کیا کریں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس لیے میں پادری کے بیس میں موجود جیر کتائی سامنے سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور یہ منظر دیکھ کر عثمان صاحب کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے کہتا ہے کافر ترکو ہم تمہیں اپنے شہر میں نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے۔ عثمان صاحب کے پاس پہنچتے ساتھ ہی وہ آہستگی سے کہتا ہے حضور یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ مسلح قاتل ہیں اور ہمیں نشانہ بنائیں گے، انہوں نے محل میں بھی اور باہر بھی گھاس لگائی ہوئی ہے۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں گھوڑے کہاں ہیں؟ تو جیر کتائی کہتا ہے حضور بالکل محفوظ ہیں۔ پھر نعرہ بلند کرتے ہوئے کہتا ہے ہم نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے، ہم تمہیں یہاں نہیں چاہتے۔ برہان بھی اسے لوگوں کی طرف دھکا دے دیتا ہے اور جیر کتائی بازنطینیوں سے کہتا ہے بھائیو بھائیو آپ نے دیکھا ظالم ترک۔ عثمان صاحب آگے بڑھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں تلواریں استعمال کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرنا۔ جیر کتائی بازنطینیوں کی رفتار کم کرتے ہوئے کہتا ہے بھائیو بھائیو ہماری سرزمین پر ان غداروں کا ہر قدم ہمارے یسوع مسیح کو نقصان پہنچاتا ہے، ہم بورسا میں ترکوں کو نہیں چاہتے۔ مگر وہ بازنطینی دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں انہیں روکو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی ان کے راستے میں رکاوٹیں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالات دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو ہم انہیں کچل کر آگے گزر جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی بازنطینی حملہ کر دیتے ہیں۔ دونوں اطراف کے لوگ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ بلندی پر چھپے ہوئے عثمان صاحب کے تیر انداز زبردست تیر اندازی کرتے ہیں اور لاش پہ لاش گراتے جاتے ہیں۔ نیچے عثمان صاحب برہان اور کنور بھی کافروں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بلندی پر سے تو گئے آئیکوت اور سپاہی بیسنگر تاک تاک کر تیر مارتے ہیں اور مسلسل کافروں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مگر کافر نہیں رکتے۔ مزید کو آتا ہوا دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں ہم پیچھے ہٹیں گے، وہ مزید آئیں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ بازنطینیوں کو کاٹتے ہوئے ایک طرف نکل جاتے ہیں اور بازنطینی بھی ان کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے کے کارخانے میں گونجا بہت اداس بیٹھی ہوتی ہے۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد ایلچم اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے تم اب بھی اپنے بابا کے لیے رو رہی ہو، مگر کوئی فائدہ نہیں گونجا، اگر وہ تمہیں معاف کر دیں تو کیا بدلے گا، تمہارا خاندان غدار ہے۔ ایلچم کا گونجا کے ساتھ یہ رویہ دیکھ کر الجن بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ایلچم مزید کہتی ہے یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی گونجا۔ گونجا غصے سے کہتی ہے اپنی زبان قابو میں رکھو، مگر ایلچم بولتی ہی چلی جاتی ہے کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تم بیکار میں آنسو بہا رہی ہو، بتاؤ تو صحیح تمہاری شادی میں آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ تمہاری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، میں نے آج اور کل کہہ کر ٹال دیا۔ یہ سب کچھ یعقوب صاحب کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تھا، ہے نا؟ گونجا اسے بار بار خاموش کروانے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ کہتی ہے نہیں، تمہیں حق ہے کہ تم اپنے باپ کا ہاتھ چوم کر اور اپنی شادی اس کے سامنے کرنا چاہو گی، لیکن تم خواب دیکھ رہی ہو، مگر تمہارے بابا کائی قبیلے کے ساتھ صلح نہیں کریں گے، وہ کائی قبیلے کے مخالف ہیں، لیکن شاید وہ تمہیں معاف کر دیں۔ آخرکار گونجا کا صبر جواب دے جاتا ہے اور وہ اٹھتے ہوئے کہتی ہے بس بہت ہوا، تم الفاظ کے پیچھے کیا چھپا رہی ہو میں اچھے سے جانتی ہوں۔ جواباً ایلچم کہتی ہے تم اپنے شوہر اور بابا کے درمیان صلح کروانا چاہتی ہو، مگر وہاں آنے والی بالا خاتون یہ سنتے ساتھ ہی کہتی ہے مگر کیا ایلچم، ایک بیٹی کی اپنے باپ کے ساتھ صلح کرنے کی خواہش تمہیں کیوں پریشان کر رہی ہے؟ ہوش میں آؤ ایلچم۔ تو ایلچم کہتی ہے میں ہوش میں ہوں اور جانتی ہوں کہ کیا کہہ رہی ہوں، میرے بابا نے عثمان صاحب کے لیے اپنی جان قربان کر دی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ یہ پہلے دن سے ہی آپ کی پیٹھ کے پیچھے منصوبے بنا رہے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ایلچم چلی جاتی ہے اور بالا خاتون گونجا کو حوصلہ دیتی ہیں۔ بورسا میں عثمان صاحب اورحان اور سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر اس لمحے بازنطینی ان تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں
नहीं है हाँ। मगर इसी लम्हे जेरकुतई अपने बाकी साथियों के साथ वहाँ पहुँचता है और बुलंद आवाज से कहता है, हुजूर हम पहुँच आए हैं। कौनूर, बुरान और ओरहान मुसलसल मुकाबला कर रहे होते हैं और नए आने वाले दस्ते पर जेरकुतई अपने साथियों के साथ हमला कर देता है। वहाँ मौजूद तमाम बाज़ंतीनी मारे जाते हैं। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं तो बुरान जेरकुतई से पूछता है, क्या तुम्हें मेरे साथ जंग लड़ना याद आता है? तो जेरकुतई कहता है, मैंने बहुत याद किया, लेकिन अच्छा होता अगर हम इस लिबास में यहाँ ना होते। मजीद बाज़ंतीनियों को आता हुआ देखकर वो सब भाग पड़ते हैं। बाजार में कुस्तांतीन एलेक्सियोस के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, तमाम गलियों, दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दो, उन्हें ढूंढो। ये सुनते साथ सिपाही दौड़ पड़ते हैं और एलेक्सियोस कहता है, उनके यहाँ से फरार होने का कोई इम्कान नहीं था। जवाबन कुस्तांतीन कहता है, जाहिर है कि उस्मान ने आने से पहले एहतियाती तदबीर इख्तियार की होंगी, लेकिन इस बार वो नहीं बचेगा। ये कहते साथ ही वो दोनों भी आगे बढ़ते हैं। उधर उस्मान सब अपने साथियों के साथ भाग ही रहे होते हैं कि आगे और पीछे से बाज़ंतीनी आते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ से कैसे निकलें और कहाँ भागें। मगर इसी लम्हे ताजिर हैरिस्तो एक तरफ से दरवाजा खोलता है और कहता है, उस्मान साहब इस तरफ से। ये सुनकर उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं और बाज़ंतीनियों के पहुंचने से पहले वो सब अंदर दाखिल हो जाते हैं। बाज़ंतीनी वहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें देख नहीं पाते। वो शोर मचाते हैं, ये सब कहाँ गए हैं, उन्हें तलाश करो। वो चारों तरफ भाग पड़ते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कबीले में एल्चम बच्चे के कपड़ों में से सिलाइयाँ निकाल रही होती है। इस लम्हे बाला खातून उसके पास आती हैं और उसे परेशान देखकर अपने साथ बैठा लेती हैं। फिर उसे प्यार करते हुए कहती हैं, मेरी तरफ देखो, वो कौन सा दर्द है जो तुम्हारे दिल में है, लेकिन उसकी तकलीफ तुम्हारे चेहरे पर आया है। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसी खातून नहीं हो जो आम हालात में ये सब कहे। जवाबन एल्चम कहती है, मेरा कोई नहीं बचा बाला खातून, मेरा खानदान, मेरे बाबा सब मर चुके हैं, मेरे पास कोई भी नहीं है जैसे मैं बात करूँ और अपने खदशात के बारे में बताऊँ। तो बाला खातून उससे कहती है, ऐसा क्यों कह रही हो, हम यहाँ हैं मेरी बेटी, उरहान है, फातिमा है, गोंचा है, मैं हूँ। क्या उरहान एक शोहर होने का हक अदा नहीं कर रहा? तो एल्चम कहती है, वो करता है, यकीनन वो करता है, वो बहुत रहम करने वाला है। एक औरत इससे ज्यादा क्या चाह सकती है? लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अलाउद्दीन और गोंचा को देखते हुए बाला खातून उसे रोकते हुए कहती है, देखो बेटी, हमारे आबा अजदाद कहा करते थे कि हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। जिस तरह इंसान मुख्तलिफ है, इस तरह उनके इम्तिहान भी मुख्तलिफ हैं। तुम अकेली नहीं हो, बल्कि खुद को तन्हाई की तरफ धकेल रही हो। अगर तुम इस खेमे से निकल कर मदद मांगोगी तो हर कोई तुम्हारी तरफ दौड़ा चलाएगा। अब हम एक ही खानदान है और इसके अलावा जो अपना दर्द जाहिर नहीं करेगा वो उसका इलाज कैसे तलाश करेगा? फिर बच्चे के कपड़े देखते हुए कहती है, तुमने अपनी इस मेहनत को भी जाया कर दिया। मेरी तरफ देखो, तुम्हें कहीं औलाद ना होने का डर तो नहीं है ना? फिर उसे परेशान देखकर कहती हैं, मेरी बेटी ऐसा मत सोचो, हरगिज़ मत सोचो, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, अभी मायूस होने की जरूरत नहीं है, तुम हर पर बस दुआ किया करो। इसलिए में उन्हें बाहर शोर की आवाज सुनाई देती है तो वो दोनों एकदम से उठकर आगे बढ़ती हैं। बाहर मोहम्मद सरदार याकूब को लेकर कबीले में दाखिल होता है और चिल्लाते हुए कहता है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, सामने से दूर हो जाओ, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन। ये सुनते साथ ही सब भागते भागते वहाँ आते हैं। मोहम्मद सरदारी खेमे के सामने घोड़ा गाड़ी रोककर एकदम से सरदार याकूब के पास जाता है। गोंचा बाबा बाबा कहते हुए सरदार याकूब के पास पहुँच जाती है और पूछती है, बाबा को क्या हुआ? तो मोहम्मद कहता है, मैं नहीं जानता गोंचा, मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन भी वहाँ पहुँच जाता है और गोंचा उसे कहती है, अलाउद्दीन मदद करो, मदद करो। अलाउद्दीन सरदार याकूब की हालत का जायजा लेते हुए कहता है, याकूब भी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मोहम्मद भी अलाउद्दीन से कहता है, अलाउद्दीन मदद करो। चलती हुई सांसें महसूस करते साथ ही अलाउद्दीन एकदम से कहता है, इन्हें जल्दी से शिफाखाने ले चलो। यह सुनते साथ ही सिपाही अलाउद्दीन के साथ मिलकर सरदार याकूब को लेकर आगे बढ़ते हैं और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।